السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو انٹرسٹی موبائل۔ فرینڈس، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو سوری فار ویٹ، کافی سارا ٹائم لگ گیا نیکسٹ ویڈیو بنانے میں تھوڑا سا بیزی تھا کہیں پہ۔ تو چلیے، آج ہماری کلاس ہے جو CM2 ہے، اس کی MTK ہم نے MTK میں فیوچر فون کو دیکھا تھا۔ آج ہم MTK میں جو سمارٹ فون ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سیکنڈ کلاس ہے، ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے اس کا CM2 کا۔ ہم CM2 کمپلیٹ SPD اور MTK جو 2 ہے، CM2 MT2 جسے کہتے ہیں ہم، اس کا بھی کریں گے۔ اس میں جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا، تقریباً کمپلیٹ اسے کریں گے سب کچھ۔ تو ہماری 1.58 ورژن جو ہے اس کا سامنے آ گیا ہمارے، چائنیز میریکل 2، اسے چائنیز میریکل 2 بھی کہتے ہیں۔ MTK اس کا ماڈول ہے، MTK کے ویر 1.58 یہ ہمارے پاس اوپن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہماری سیٹنگ ہوتی ہے، اس میں ہمیں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس میں کام کرنا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا FP اور SP، یعنی فیوچر فون اور سمارٹ فون۔ تو کافی سارے لوگ کہتے ہیں یہ اس میں یہ چپ سیٹ آپ نے دیکھنا ہے، فیوچر فون یا سمارٹ فون۔ سمارٹ فون میں یہ ٹیب ورک کرتی ہیں اور فیوچر فون میں یہ فیوچر فون ہے، لیکن یہ نوکیا کے ہیں۔ یہ کیسے کرنے ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایزی کنیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے اگر آپ کو کوئی بوٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھار، وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ جب ورکنگ کریں گے تب بتاؤں گا۔ آج ہماری SP کی کلاس ہے، یعنی سمارٹ فون کی، تو سمارٹ فون پہ چلتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے سمارٹ فون سلیکٹ کر لیے ہے۔ اس کے بعد سمپلی ہمارے پاس سروس کی ٹیب آ جاتی ہے۔ اب جیسے یہاں ریڈ انفارمیشن ہے، تو میں اگر اس کی انفارمیشن ریڈ کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں پہ یہ جو ایکسٹینڈڈ انفارمیشن ہے یا سیکیورٹی کی انفارمیشن ہے، میں سیکیورٹی کی ریڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہمارا موبائل پہ کوئی سیکیورٹی لگی ہوگی تو وہ بتا دے گا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ بھی نہیں ہے کہ بوٹ اوکے ہو جاتا ہے اور انفارمیشن نہیں بھی آتی، یہ ضروری نہیں ہے کہ انفارمیشن آ جائے، ہر بار ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہر موبائل میں انفارمیشن نہیں آتی، کچھ میں آ جاتی ہے، کچھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلیے پہلے ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس میں، آئیڈینٹیفائی پہ کلک کر کے، ٹھیک ہے۔ تو یوں ہی میں نے آئیڈینٹیفائی پہ کلک کیا، ویٹنگ فار فون آ گیا، یعنی موبائل کا ویٹ کر رہا ہے۔ تو ہم MTK جو فون ہوتے ہیں ان میں کوئی بوٹ کی دبانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جسٹ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، کیبل انسرٹ کر دینی ہوتی ہے موبائل کو پاور آف کر کے۔ میں نے انسرٹ کر دی کیبل، ہمارا موبائل بوٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے بوٹ کر دیا، انفارمیشن بھی بوٹ کی اور سیکیورٹی بھی اس نے بوٹ کی۔ تو یہ اس کے سیکیورٹی کے ایڈریس ہیں، مطلب اس پہ IME ہے، یہ بھی IME سیکیورٹی میں آتے ہیں، یہ یاد رکھنا، بیس بینڈ سیکیورٹی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وائی فائی، میک ایڈریس، یہ سارے سیکیورٹی کے آپشن ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں IME ایڈریس ہیں سارا کچھ، اور M350 Pro میں نے لگایا ہے، کنیکٹ کیا ہے۔ اس کا اینڈرائڈ ورژن بتا رہا ہے ہمیں 6.0، اور اس کے بعد اس میں چپ لگی ہوئی ہے MT6580، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں ساری انفارمیشن کہاں سے ملی؟ اس سے ملی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو بھی ورکنگ کرنی ہے وہ ہم آسانی سے اس پہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی پوری انفارمیشن ہمارے پاس آ چکی ہے۔ اب جیسا کہ لاکنگ کی بات کریں یا فل فیکٹری وغیرہ یا سیکیورٹی کی اور بات کریں، تو اس میں ہمارے پاس مین ہوتا ہے لاکنگ کا۔ تو ان لاک کو تو ڈائریکٹ یہ سیکیورٹی یا کوڈ وغیرہ تو ہمیں نہیں دکھائیں گے، تو میریکل ہے نا، تو وہ اس سے آپ کوڈ بھی ریڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ جو کلاسز آئیں گی ان میں بتاؤں گا۔ لیکن یہ جو CM2 ہے، اس میں بھی کچھ ماڈل کی آ جاتی ہیں، فیوچر فون کی سیکیورٹی ریڈ ہو جاتی ہے، سمارٹ فون کی بھی کچھ ہو جاتی ہے، لیکن کچھ کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں پہ جا کے اگر ہمارے موبائل پہ کوئی بھی لاک یا کچھ کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم ہے، تو ہم یہاں سے یہ والی ہماری ٹیب بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیا پہلے ہم نے سیٹنگ میں یہاں سے سمارٹ فون سلیکٹ کیے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ان کے MT 32 وغیرہ، یہ سارے ان کے
یہ 80 ہے 83 ہے، اس طرح کے یہ سارے جو بھی ان کے CPU ہیں وہ یہاں پہ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیڈینٹیفائی ہم نے کر لیا کہ ہمارا موبائل سکسیزفلی اس میں بوٹ کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس میں سے جو بھی اگر آپشن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ فرض کریں اگر میرے پاس یہاں پہ جو موبائل ہے اس پہ FRP لگی ہو تو میں کیا کروں گا، FRP ریسیٹ پروٹیکشن، ٹھیک ہے۔ میں چلیں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ۔ اب ہم نے یہاں پہ کلک کیا، اس کے بعد ہم نے سمپلی فارمیٹ ریسیٹ سیٹنگ پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سلیکٹ ہم نے آپشن کون سا کیا ہے وہ ضرور دیکھ لینا ہے، FRP ریسیٹ پروٹیکشن۔ تو جو یہاں پہ ہم آپشن سلیکٹ کریں گے، میں ایک سیکنڈ آپ کو مارک کر کے دکھا دوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ یہاں پہ جو ہم سلیکشن کریں گے یہ وہی چیز کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپشن تو فارمیٹ ریسیٹ سیٹنگ دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ کام کرے گا۔ بوٹ ایرر بتا دیا اس نے، ڈیوائس بوٹ ناٹ ڈن، کیونکہ ہم نے ڈیوائس لگائی ہی نہیں تو اس نے ایسے ہی بتانا تھا۔ جیسا کہ میں اسے منیمائز کر دیتا ہوں، یہاں پہ اور آپشن دیکھ لیں، فل فیکٹری ریسیٹ آل ہے، یوزر ڈیٹا ہم صرف ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ختم ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جو کیچ وغیرہ ہوتے ہیں یہ یوزر ڈیٹا ہوتا ہے وہ ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا۔ تو ہم سمپلی ریسیٹ پروٹیکشن پہ کلک کر کے ریسیٹ پہ فارمیٹ ریسیٹ پہ کلک کر دیتے ہیں۔ تو اب میں موبائل لگانے لگا ہوں۔ اگر سمارٹ فون ہے بیٹری نکل سکتی ہے تو اس کے لیے آپ کو بیٹری نکالنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ 5 سیکنڈ نکالیں اور پھر لگا کے موبائل کنیکٹ کر دیں۔ اگر نہیں نکل سکتی تو پھر آپ اس کو ایسے ہی کنیکٹ کر دیں پاور آف کر کے۔ ہمارا موبائل کنیکٹ ہو چکا ہے، بوٹ بھی ہمارا اوکے آ گیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ کلیئر FRP گوگل ریسیٹ پروٹیکشن، اوکے کلیئر، اوکے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو مارک کر کے دکھا دوں اور تھوڑا زوم کر کے بھی، کیونکہ ہم کام نہیں کر رہے آج، ہم سیکھ رہے ہیں۔ یہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور میں یہاں سے یہاں پہ دیکھیں تو یہ وہ چیز ہے جو گوگل اکاؤنٹ ہمیں تنگ کرتے ہیں، یہ وہ چیز، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم گوگل اکاؤنٹ کلیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فل فیکٹری ریسیٹ، ٹھیک ہے۔ تو میں موبائل کو نکال لیتا ہوں، اور نکالنے کے بعد اس طرح کرتا ہوں کہ یہاں پہ جا کے فل فیکٹری ریسیٹ آل پہ کلک کر دیتا ہوں اور فارمیٹ ریسیٹ سیٹنگ پہ کلک کر دیتا ہوں۔ تو ابھی ہمارا ویٹنگ کے لیے آ رہا ہے، میں یہاں سے کلیئر آل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ یہاں پہ ویٹنگ فار فون آ رہا ہے، فون میں نے کنیکٹ کر دیا ہے، بوٹ ہمارا اوکے کر دیا ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ کلیئر FRP، یعنی اس میں سب سے پہلے اس نے FRP نکالی، کلیئر اوکے۔ اس کے بعد یہ یوزر ڈیٹا کلیئر دے رہا ہے، میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں گا اس میں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ اب یہ کلیئر ڈیٹا فارمیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ نیچے دیکھیں جہاں فلیشنگ ناؤ لکھا آ رہا ہے، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میڈیا ٹیک، یعنی ہمارا میڈیا ٹیک کا CPU ہے MT 6580S00 eMMC BM31E، تو یہ ہمارا کنیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہاں پہ اس نے اوکے کر دیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک دفعہ، تھوڑا سا زوم بھی کر لیں گے تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آئے۔ یہ ٹیب آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا، اس میں اس نے سب سے پہلے گوگل اکاؤنٹ ریسیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ پہلے بھی گوگل اکاؤنٹ ریسیٹ، لیکن اس میں اگر وہ اسپیشلی گوگل اکاؤنٹ کے لیے، اگر اس میں آپ کا گوگل اکاؤنٹ رہ جاتا ہے، بعض اوقات CM2 اگر نہیں کلیئر کر پاتی تو آپ دوبارہ جو پہلے والا میتھڈ بتایا ہے وہ کر کے ایزیلی کمپلیٹلی کلیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اس نے ڈین کلیئر کیا،
ڈن سے بولتے ہیں، اوکے ہو گیا یہ بھی یہاں پہ۔ اس کے بعد اس نے یوزر ڈیٹا کلیئر کیا، یہاں پہ آپ دیکھیں اوکے آ گیا یوزر ڈیٹا کا بھی۔ اس کے بعد جو ہمارے کیچ ہوتے ہیں وہ اس نے کلیئر کیا، اور اس کے بعد اس نے ڈن کر کے ریکنیکٹنگ پاور کیبل کا آپشن دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہمارا موبائل بالکل کلیئر ہو کے ہمارے پاس آ گیا ہے، اس میں اب کوئی FRP لاگ کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں سے کلیئر آل کر لیتا ہوں اور زوم ختم کر دیتا ہوں، موبائل میں ڈسکنیکٹ کر لیتا ہوں۔ ابھی نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ سیکیورٹی کا آپشن ہے۔ سیکیورٹی کا آپشن مختلف کام کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ فاسٹ بوٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں اور ریڈ انفارمیشن کرنا چاہتے ہیں فاسٹ میں، تو آپ یہاں سے موبائل لگا کے ڈو پہ کلک کریں گے تو فاسٹ بوٹ میں چلا جائے گا۔ یہ جو NVRAM ہوتا ہے یہ سیکورٹی کے آپشن ہے۔ جیسے ہمارے پاس کچھ ایسی فائلیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہم IME ریپیئر وغیرہ، لیکن وہ چیز میں آپ کو نہیں سکھانے والا ہے اس میں، وہ میں آگے چل کے آپ کو تفصیلی بتاؤں گا جب اس طرح کے مختلف سیکشن ہوں گے اس میں، کیونکہ ابھی آپ کو میں بیسک سکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو لاکنگ ان لاکنگ کا پتہ چل سکے۔ اور اس کے بعد یہ ساری نیٹ ورک کی ٹیب ہے نا، میں آپ کو یہاں پہ کہیں لکھا، ہاں یہ لکھا ہوا بھی ہے، یہ سارا نیٹ ورک کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اس کے نیچے یہ والا نیٹ ورک لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نیٹ ورک SP ان لاک۔ اگر آپ کا نیٹ ورک لاک ہے آپ SP ان لاک سے نیٹ ورک ان لاک کر سکتے ہیں، ریڈ انفارمیشن کر سکتے ہیں، NVRAM رائٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں رائٹ کر سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں، ریڈ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس میں اگر آپ کا بوٹ لوڈر یہاں پہ ہے، ان لاک بوٹ لوڈر، یعنی جسے ہم کوئی موبائل کنیکٹ کرتے ہیں اور اس میں کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کام نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کا بوٹ لوڈر لاک ہوتا ہے۔ جب بوٹ لوڈر لاک ہوتا ہے تو وہ کبھی کام نہیں کرے گا۔ آپ بوٹ لوڈر ان لاک پہ کلک کریں، یا ان لاک بوٹ لوڈر لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ڈو جاب پہ کلک کریں، جیسا کہ میں یہاں پہ کرتا ہوں۔ کیونکہ اس کا بوٹ لوڈر تو لاک ہے ہی نہیں، تو یہ 100% ایرر دکھائے گا۔ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا آن فون اسکرین پریس اوکے اور فنش، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا بوٹ لوڈر ان لاک کرنے کے لیے آپ فون پہ ایک میسج آئے گا، آپ اسے اوکے کریں۔ تو ہمارے فون کی اسکرین پہ میسج نہیں آ سکتا کیونکہ ہمارے فون کی اسکرین آلریڈی ڈیڈ ہے، تو میں اس لیے اسے نکال لیتا ہوں۔ تو یوں ہی میں نے نکالا، یہاں پہ ایک ہمیں میسج شو ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمیں ایک میسج شو ہوا ہے بوٹ لاک ان لاک فیلڈ، یعنی بوٹ تو لاک ہے لیکن ان لاکنگ کا جو عمل تھا وہ فیلڈ ہو گیا۔ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ انڈر وارنٹی ہے، حالانکہ یہ ایسے نہیں بتا کہ وارنٹی میں ہے یا نہیں، لیکن یہاں پہ اس نے اسٹیٹس ہمیں ضرور بتا دیا ہے کہ اس کا بوٹ لوڈر لاکڈ ہے۔ تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کہیں گے کہ یار آپ نے تو کہا کہ کام نہیں ہوتا، تو بوٹ لوڈر تو لاک ہے، پھر بھی کیسے کام ہو گیا؟ ہم نے اسی موبائل کو پہلے فارمیٹ کیا FRP، تو وہ اس لیے ہو گیا کیونکہ اس میں بوٹ لوڈر لاک ان لاک کا عمل دخل ہی نہیں ہے۔ جن موبائل میں بوٹ لوڈر ان لاک کا عمل دخل ہوتا ہے ان میں آپ بغیر اس کے کام نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی کلیئر بات میں آپ کو بتا دوں، اس میں کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ آپ بوٹ لوڈر لاک کے بغیر یا ان لاک کے بغیر کام کر سکیں گے۔ تو یہ موبائل سمپل کیوں موبائل تھا، آپ کے سامنے M350 Pro تھا، تو اس میں ایسے کوئی ایشو نہیں تھا جس کی وجہ سے میں نے اسے لاک ان لاک
ریسیٹ کیا، گوگل اکاؤنٹ ریموو کر کے دکھایا آپ کو، یہ سب کچھ پریکٹیکلی کر کے دکھایا، اس وجہ سے کیونکہ اس میں بوٹ لوڈر کا ایشو ہی نہیں آتا۔ اس کے بعد ہے لاک بوٹ لوڈر۔ لاک بوٹ لوڈر کا مطلب ہے کچھ موبائل ہوتے ہیں جن کو آپ نے بوٹ لوڈر ان لاک کر رکھا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہم کام تبھی کریں گے جب آپ کا بوٹ لوڈر لاک ہوگا، تو آپ سیم پروسیس یہیں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سیم پروسیس ایسے ہی کر سکتے ہیں، یہاں سے لاک پہ کلک کر کے یہاں سے ڈو جاب کر دیں تو آپ کا بوٹ لوڈر لاک ہو جائے گا۔ چلتے ہیں نیکسٹ ٹیب کی طرف۔ آگے ہمارا فلیش۔ اب اگر آپ نے کہیں سے فائل ریڈ کر کے رکھی ہے تو سمپلی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو بن فائل کی ضرورت ہوگی۔ اگر ریڈ کر کے رکھی ہے تو آپ بن پہ جا کے فائل سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں سے ڈاؤن لوڈ کی ہے تو آپ کو سیکٹر فائل کی ضرورت ہوگی، جیسے میرے پاس یہاں پہ اسکرین پہ کوئی ایک کیو موبائل X11 کی فائل پڑی ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سیکٹر پہ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ اس پہ کلک کرنا ہوگا، یہاں پہ ہمارے پاس کافی آپشن آ گیا۔ اگر آپ پری ریز کرنا چاہتے ہیں، ری پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں، یعنی پارٹیشن پھر سے ویریفائی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ویریفائی پہ کلک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ویریفائی نہیں کرے گا، تھوڑا سا ٹائم آپ کا بچ جائے گا، لیکن میں کہتا ہوں آپ ویریفائی پہ رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی کوئی فائل مسنگ ہو گئی ہے یا کچھ بھی۔ تو یہاں پہ جو آپشن ہیں ریڈ فیکٹری فائل، اگر آپ فارم ویئر ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں کمپلیٹ ریڈ کر کے نہیں آپ کو دکھاؤں گا، بلکہ تھوڑا سا آپ کو ڈیمو دکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ آپ پیک امیج پہ کلک کریں اور اس کے بعد ریڈ فیکٹری، تو یہاں پہ دیکھیں ریڈ فارم ویئر آ گیا، جو ہی میں ایسے انٹک کروں گا تو ریڈ فل فلیش آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ فیکٹری اگر فائل اس کی ریڈ کر کے رکھیں گے تو وہ بھی بہت بیسٹ ہے، اگر آپ کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی رکھ لیں، لیکن اگر نہیں رکھنا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی۔ تو یہاں سے میں ریڈ فل فلیش پہ کلک کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے رینج ایرر چیک، وہ اس لیے کیونکہ ڈیوائس ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے شاید۔ ہم ایسے اس طرح کرتے ہیں، میں نے ڈیوائس دوبارہ لگا دی ہے، اس کو پھر سے اوپن کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ ریڈی بتا رہا ہے، یہ ریڈی ہے تو بھائی سامنے لے کے آؤ۔ ہاں یہ آ گئی، ہم یہاں پہ سمپلی ایس پی سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ فلیش کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں سے میں نے آپ کو بتایا پیک پہ آپ کر لیں اور ریڈ، اور یہاں سے ہٹا کے فل فلیش پہ ریڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں یہ پوچھ رہا ہے کہ فل فلیش آپ کو ریڈ کرنا ہے تو اس میں لگائیں، میں نے کیبل لگا دی ہے۔ کیا ایشو ہے؟ یہاں پہ بوٹ نہیں ہو رہی ہے ہماری، تو اس طرح کرتے ہیں، پھر سے اسے ایک دفعہ کلوز کر کے دوبارہ CM2 MTK اوپن کر دیتے ہیں۔
اب اس طرح کرتے ہیں، پہلے آئیڈینٹیفائی پہ کلک کر لیتے ہیں، اس کے بعد فارم ویئر ریڈ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارا موبائل نہیں کنیکٹ ہو رہا، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پرابلم ہے۔ یہ کھول لیتے ہیں۔ اب اگر ایسی سچویشن آ جائے تو ہمارے پاس سب سے بڑا حل ڈیوائس مینیجر ہوتا ہے، کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یار مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے، ہمارے پاس کوئی پورٹ شو نہیں ہو رہی۔ وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ میں نے موبائل کو جب فارمیٹ کیا تھا تو یہ آن ہو گیا تھا، لیکن اس کے ڈسپلے کا پرابلم ہے، جس وجہ سے ابھی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کو پاور آف بھی نہیں کر سکتے۔ پاور آف اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ڈسپلے نہیں ہے، ڈسپلے اس کا خراب ہو چکا ہے، کام نہیں کرتا، اور بیٹری اس میں نان ریموویبل ہے، یہ اوپن نہیں ہے ابھی تک موبائل، اس کا بیک کور نہیں اوپن ہوا۔ تو پھر سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، میں نے پاور آف پریس کر کے رکھا ہے لیکن نہیں ہوگا پاور آف، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس پورٹ نہیں شو رہی۔ تو آپ نے سمپلی اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس سے آسانی سے ہو جائے گا۔ آپ کا موبائل پاور آف ہونا چاہیے، بس جسٹ سمپلی آپ کو یہاں پہ پیک پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ، اور صرف فیکٹری فائل کو اگر رکھنا ہے تو رکھ لیں۔ یہاں پہ ریڈ فارم ویئر آ جائے گا، اگر فیکٹری فائل آپ نکال دیں گے تو ریڈ فل فلیش آ جائے گا، یعنی صرف فلیش کی فائلیں رہ جائیں گی، فیکٹری فائل نکل جائیں گی۔ اگر جسے فارم ویئر پتہ ہے جسے کہتے ہیں، اس میں فیکٹری فائل بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ نے کر کے یہاں سے اگر سیکٹر فائل میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو سیکٹر پہ ٹک کرنا ہے، بن میں تو بن میں کر دینا ہے، اور ریڈ پہ کلک کر دینا ہے۔ اب بات آتی ہے فلیش کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو سمپلی سیکٹر فائل دینی ہے، اگر آپ کے پاس بن ہے تو بن پہ ٹک رہنا دیں۔ میرے پاس سیکٹر فائل ہے تو میں سیکٹر پہ چلا جاتا ہوں اور ڈیسک ٹاپ پہ چلا جاتا ہوں۔ میں نے ایک فائل رکھی ہوئی ہے ڈیسک ٹاپ پہ، تو یہاں پہ دیکھیں یہ میرے پاس X11 MTK 6572 ہے، اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے اندر یہ 6572 ان رائٹ سیکٹر، ٹھیک ہے، یہ MTK جو 6572 ہے اس کا ان رائٹ کی سیکٹر فائل ہمارے پاس موجود ہے۔ میں اسے اوپن کر لیتا ہوں، تو اس نے بتا دیا کہ سیکٹر فائل لوڈ ہو گئی ہے۔ یہاں پہ بتا رہے ہیں سکسیزفلی یہ فائل لوڈ ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ ریڈی ٹو فلیش آ رہا ہے تو مطلب سکسیزفلی آ گئی ہے۔ اب جو ہی میں فلیش پہ کلک کرتا ہوں تو یہ بتائے گا کہ ویٹنگ فار فون، یعنی آپ پہلے فون کو آف کر دیں، بیٹری اگر ریموو کر سکتے ہیں تو کر دیں، اور اس کے بعد پھر بیٹری ڈالیں، اس کے بعد USB کیبل وغیرہ اس میں ڈال کے، اور اگر اس میں MTK میں بوٹ کی نہیں ہوتی لیکن یہ بتا رہا ہے تو آپ کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے، بوٹ کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے اسے کینسل کر دیا کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا موبائل نہیں ہے جسے ابھی میں فلیش کر کے دکھاؤں۔ اس کے بعد ایکسٹرا میں ہمارے پاس کافی سارے آپشن ہوتے ہیں، لیکن ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، وہ بعد میں کریں گے۔ یہاں پہ ایک مین چیز آتی ہے میک اٹ ٹیسٹ۔ یہاں پہ آپ کو تینوں پہ ٹیسٹ کر لینا ہے موبائل کو سب سے پہلے، کہ موبائل کے کسی حصے میں کوئی پرابلم تو نہیں۔ اگر کسی حصے میں کوئی پرابلم ہے تو آپ کبھی بھی فلیش نہ کریں اس موبائل کو، ورنہ وہ موبائل ڈیڈ ہو سکتا ہے اور آپ کے حصے میں آئے گا۔ یہاں پہ رکھ کے آپ کو میک اٹ ٹیسٹ کرنا ہے، اور آپ نے ٹیسٹ کر لینا ہے کسی بھی موبائل کا eMMC پرابلم یا کسی قسم کے بھی کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے پتہ چل جائے گا۔ میک اے ٹیسٹ پہ کلک کرتے اور اس میں USB انسرٹ کر دیں۔ اس طرح آپ کا موبائل میں جو بھی پرابلم ہوگی وہ آپ کو بتا دے گا۔ اگر فلیش IC کا پرابلم ہوا تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر ریم کا یا ادر کوئی مطلب اس میں چپ سیٹ لگا ہوتا ہے جو بھی
وہ پرابلم کر رہا ہے آپ کو یہاں سے آسانی سے پتہ چل جائے گا. تو اس طرح آپ ٹیسٹ آئی سی یہاں پہ کر سکتے ہیں اس سافٹ ویئر کی مدد سے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ایکسٹرا کا آپشن آ جاتا ہے، یوزر ڈیٹا کا آ جاتا ہے. ہم ریڈ پیٹرن کر سکتے ہیں یہاں پہ یوزر ڈیٹا میں، ریسیٹ یوزر لاک کر سکتے ہیں، پرائیویسی لاک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈیٹا پروٹیکٹ مطلب اگر آپ ڈیٹا پروٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، یہاں پہ یوزر ڈیٹا سیو رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس میں کم ہوتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ریڈ کر سکتے ہیں آپ، ریڈ یوزر کوڈ، لیکن ابھی یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ پلیٹ فارم ابھی نہیں چل رہا. ریسیٹ یوزر کوڈ یہاں پہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ میموری پارٹیشن چیک کر سکتے ہیں، ری پارٹیشن اس کی کر سکتے ہیں، جو ہماری میموری ہوتی ہے جسے ہم ریم بھی بولتے ہیں. ری پارٹیشن تو خیر میں نے کبھی چیک نہیں کیا، ہوتی ہوگی، لیکن میموری کی پارٹیشن مطلب اس کو آپ کلین کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈائریکٹ ڈیٹا ریکوری، یہاں پہ آپ ریڈ ڈیٹا کر کے یوزر کا سارا ڈیٹا یہاں پہ وی سی کارڈ کر لیں، فوٹو، ویڈیو، وائس، فون بک، اور یہاں پہ اس کے بعد آپ ریڈ پہ کلک کر دیں گے تو اس میں جو بھی کچھ ہوگا وہ ریڈ کر کے آپ کو علیحدہ سے دے دے گا. اب میرے پاس ایسا کوئی فون نہیں ہے کیونکہ جو فون تھا ہمارا وہ بھی پاور آن ہو چکا تھا، تو اب یہ کنیکٹ نہیں ہو رہا کیونکہ اس میں ڈسپلے نہیں ہے. میں اسے پاور آف نہیں کر سکتا اور بیٹری ریموو کرنے میں کافی ٹائم لگے گا. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. تو آپ کے پاس ایسا ایم ٹی کا کوئی بھی سیٹ ہوگا، آپ اسے سمپلی یہاں پہ کنیکٹ کریں گے اور ریڈ ڈیٹا پہ کلک کریں گے تو وہ ہو جائے گا. میرے پاس ایک اور فون ہے لیکن یہ اس میں بوٹ نہیں کرے گا کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کا ایم ٹی کے ورژن کچھ اور ہے، اس میں آتا نہیں ہے. یہ ایم ٹی کے 2 کا ہے، لیکن میں کنیکٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. تو یہاں پہ اس نے سب سے پہلے بوٹ ایرر دے دیا. وہ مجھے آلریڈی پتہ تھا بوٹ ایرر اس نے دینا ہے کیونکہ اس میں کنیکشن نہیں ہوتا ہے اس کا. تو اس طرح سے ہم سمپلی اپنا کام کر سکتے ہیں. اس کا جو ایس پی فیوچر تھا وہ بھی میں نے آپ کو سارا سمجھا دیا. اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں آپ کو پریشانی یا دقت کا سامنا کرنا پڑے. اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کیا کریں، سپورٹ کیا کریں تاکہ میں اچھی ویڈیو، اچھی ٹولز آپ کے لیے لاتا رہوں. میری ویب سائٹ ہے ایک www.intercitymobile.com، وزٹ کیجیے گا. آپ کو امید ہے بہت اچھی چیزیں ملیں گی، سافٹ ویئر کے ریلیٹڈ بہت کام کی چیزیں ملیں گی، وہ بھی فری میں، کوئی پیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کو چیزیں نکال لیتے ہیں وہاں سے، ویب سائٹ سے اٹھا لیتے ہیں، تو آپ کو تقریباً 80% فری میں آپ فلیشنگ اینڈ لاکنگ کر پائیں گے. تو باقی کچھ پیڈ چیزیں ہیں جو آپ کو بازار سے، مارکیٹ سے خریدنی ہوتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آتے میں جو ہی آپ میرے پاس کوئی ایسی چیز آتی ہے تو میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا جس سے آپ کی مزید ہیلپ ہو. تھینکس فار واچنگ. اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اگر آپ موبائل فلیشنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کانٹیکٹ کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.